وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تظله أجنحتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی کو بنانے والا، بھوکھوں کو کھلانے والا، پیاسوں کو پلانے والا، پوری کائنات کو روشن کرنے والا ہے، جس کی ہم مخلوق ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہو امام المجاہدین و متقین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا والآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مقدسہ اور مطہرہ کے لیے
لاتعداد رحمتیں ہوں اللہ کے ولیوں پر، چاہے مرد ہیں یا عورتیں، بچے ہیں یا بوڑھے، تمام اولیاء کرام پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں۔ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے سورۃ حامیم سجدہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا ان الذين قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان الذين قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی بات پہ ڈٹ گئے، اسی بات پہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کیا کہتے ہیں؟ نہ تمہارے لیے غم ہے نہ تمہارے لیے پریشانی ہے۔ صحابہ کرام سب سے پہلے وہ صحابہ کرام ہے جن کو سب سے بڑا اعزاز امت محمدیہ میں ملا۔ وہ کیا اعزاز ہے؟ نبی علیہ السلام کا دیدار اور ان سے ملاقات۔ جو لمحہ صحابہ کا نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، ان کے چہرے انور کو دیکھا، یہ پوری امت میں سب سے بڑا اعزاز ان کو ملا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا اعزاز نہیں۔ آج ہم چاہے بڑی خیراتیں کر لیں، متقی پرہیزگار بن جائیں، عملوں کے ڈھیر بنا دیں، لیکن ان کا ایک لمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرنا، ان سے ملاقات کرنا، ان کی محفل میں بیٹھنا، ایمان کی حالت میں اس کا مقابلہ کوئی امتی نہیں کر سکتا۔ یہ شرف حاصل ہے صحابہ کرام کو، وہ صحابہ کرام جن کے لیے آسمانوں سے پاک باز فرشتے نازل ہوا کرتے تھے۔ اگر وہ اللہ کے راہ میں جہاد بھی کریں، مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے۔ اگر ان کا جنازہ ہے، اس جنازے میں پاک باز فرشتے نازل ہوتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کے ساتھ اس چارپائی کو اٹھاتے ہیں۔ اس کی گواہی میری اور آپ کی نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ وہ صحابیات، وہ صحابہ جن کے محلات، جن کے محل اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت میں دیکھے اور بتلایا، میں نے فلاں صحابی کا، فلاں ساتھی کا محل جنت میں دیکھا۔ وہ صحابہ جن کو، وہ صحابیات جن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جبرائیل امین آئے، پاک بازوں کا امیر آئے، وہ آ کر کے پیغام دے، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کرتا ہے، اور جبرائیل امین بھی تمہیں سلام کرتا ہے۔ یہ پاک ہستیاں جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں
تو پھر ہمیں ان سے بغض اور عداوت نہیں، ان کے طرز عمل پہ چلنا، ان سے محبت کرنا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہمارے پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے، تاکہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں، اور ان کے بارے میں اگر کوئی بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ان کے بارے میں کوئی خلاف بات کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم ان کا دفاع کریں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اگر ان کی کچھ خطائیں ہو گئی ان سے، تو اللہ نے وہ بھی اعلان کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ تو پھر ہمیں ان صحابہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رات کو میں نے خواب دیکھا، میں جنت میں ہوں۔ کہتے ہیں بلال آپ بتلاؤ مجھے، آپ وہ کون سا عمل خاص کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے رات خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں آگے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ جنتی ہیں، جن کی گواہی کون دیتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ معراج کا واقعہ نہیں، اللہ کے رسول کے خواب کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نے دیکھا رمیضہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طلحہ کی بیوی ہے، اسے میں نے جنت میں دیکھا۔ اسے میں نے کہاں دیکھا؟ جنت میں دیکھا۔ اور میں نے چلنے کی آواز سنی، پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ بتلانے والے نے، جواب دینے والے نے جواب دیا یہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ایک میں نے محل دیکھا جس کے صحن میں ایک نوجوان عورت بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جنت بن چکی ہے، مالات بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے یہ جگہیں، یہ محلات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نبوت کی پاک باز زبان سے اس کی گواہی دی ہے۔ کہ جنت میں محلات ان صحابہ کرام کے لیے جو اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سی زبان ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اپنے طرف سے بات نہیں کرتی، اللہ کے وحی کے ذریعے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے وحی سے، اس کے بغیر بات نہیں کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں مکہ میں موجود ہیں، جبرائیل امین آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے سالن لے کے آ رہی ہے، یا کھانا لے کے آ رہی ہے، یا پینے کی چیز لے کر آ رہی ہے، برتن میں اس کے پاس کچھ ہے، وہ آپ کے پاس لے کر آ رہی ہے، اس کے لیے
اللہ رب العالمین نے سلام کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سلام کہا ہے، اور میں جبریل بھی ان کے لیے سلام کہتا ہوں۔ انہیں بشارت دیجئے، ان کے لیے جنت میں گھر تیار کیا گیا ہے جس میں شور شرابہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی بیوی، جن کو سلام اللہ تعالیٰ خود کرے، پیغام بھیجے، اے جبرائیل امین پاک بازو کے سردار تو جا کر کے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ آج اگر مسلمان کوئی ان صحابہ کے بارے میں طنزی الفاظ کہے، ان کے ایمان میں شک کرے، ان کے بارے میں کوئی اختلاف کرے، تو یہ کوشش ہے دین و اسلام کو مٹانے کی۔ جب صحابہ کی باتیں، ان کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا تو ہم تک دین کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ جب ان کے ایمان میں شک کیا جائے گا تو ہم تک یہ باتیں دین کی کس طرح پہنچ سکتی ہے؟ اس لیے خالق کائنات فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ اکبر۔ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا عائشہ، یا عائش، پیار سے کہتے ہیں اے عائش، جبرائیل امین آیا ہے یقرئک السلام، وہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، وہ جواب دیتی ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ جبرائیل امین آسمانوں کے پاک بازو کے سردار اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے لیے آئیں، اللہ کے رسول کو پیغام دیں۔ اللہ کے رسول، میں سلامتی کا سلام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ پاک باز ہستیاں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو ان پر رحمتیں بھیج رہی ہے اور بھیجتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ان پر رحمتیں بھیجتا رہے گا، بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا، اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، میری بھی آپ سے درخواست یہی ہے، یہی دعوت ہے ان صحابہ کرام سے، متقین سے، پرہیزگاروں سے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے، صحابیات سے، اہل بیت سے محبت کیجئے، پیار کیجئے، ان کے بارے میں اچھے کلمات کہیے، اچھی باتیں کیجئے، جن کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں رحمت کے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلام کہتا ہے، جبرائیل آ کر انہیں سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابھی شادی اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے نہیں ہوئی تھی۔ جبرائیل امین ریشمی کپڑے میں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی تصویر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں، کھول کر کے دکھاتے ہیں، اے اللہ کے رسول،
یہ آپ کی بیوی ہے دنیا اور آخرت میں۔ کون آیا؟ جبرائیل امین۔ کس نے بھیجا؟ خالق کائنات نے۔ کس کے بعد بھیجا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے پاس بھیجا۔ تو گواہی دینے والے کون ہیں؟ بتلانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کے ایمان پہ، ان کی بات پہ، ان کے عمل پہ کوئی بندہ شک کرے، وہ اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ یا تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایمان سے خالی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ جہنم کی کوٹھی کے لیے تیار ہو رہا ہے تاکہ میں جہنم میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جن سے حیا آسمان کے فرشتے کریں، جن کی عزت آسمان کے پاک باز کریں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، مشہور حدیث ہے، ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، اللہ کے رسول اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب عثمان غنی آئے، اللہ کے رسول خود سیدھے ہو کے بیٹھے، پنجلی پہ چادر ڈال دی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، ان کے جانے کے بعد میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ اس طرح کیسے سیدھے ہو گئے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ پہلے میرے بابا آئے، اس کے بعد عمر فاروق آئے، آپ ویسے کے ویسے تھے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ سیدھے ہو گئے، پنجلی پہ کپڑا ڈال لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا ایک لمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، ان سے ملاقات کرنا، ہماری پوری زندگی کے اعمال ایک طرف، ان کے ایک لمحہ ہم سے بڑھ کر ہے، ان کا اعزاز احترام اسی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات ان صحابہ کے عمل کے اٹھانے کے لیے، کلمات کو اٹھانے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز جب رکوع سے اٹھتے ہیں، ایک صحابی نے بآواز بلند کیا کہا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا، یہ بلند آواز سے کلمات کہنے والا کون ہے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ ایک صحابی رسول کھڑا ہوتا، اللہ کے رسول یہ الفاظ، یہ کلمات میں نے کہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا 39 فرشتے اس عمل کو لکھنے کے لیے، لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھو ان صحابہ کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو، ان کی حمد و ثنا کو لکھنے کے لیے، لے کے جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے فرشتے بڑھتے ہیں، پاک باز آسمان کے فرشتے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان صحابہ سے محبت کریں، ان صحابہ سے پیار کریں، ان کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ صحابی رسول ہے اسد بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں رات کا وقت ہے، میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا ہے، ساتھ میں میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے، میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا ہوں، تلاوت شروع کرتا ہوں، تلاوت کرتے کرتے میرے قریب جو گھوڑا بندھا ہوا ہے وہ بھجکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں نے تلاوت بند کر دی، گھوڑا بھجکنا بند ہو گیا۔
کہ پھر میں نے تلاوت شروع کی، جب دوبارہ شروع کی پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر میں نے تلاوت بند کر دی کہ جب تیسری مرتبہ میں نے تلاوت شروع کی پھر گھوڑا بدکنے لگا۔ مجھے خوف ہوا کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کہ میں نے جا کر کے اب بیٹے کو اٹھایا، اوپر کو دیکھوں روشنی ہے، وہ اوپر کو جا رہی ہے۔ یہ صبح فجر کی نماز پڑھی، میں نے آ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اللہ کے رسول رات کو ماجرا میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اے حذیر کے بیٹے، اگر تو یہ تلاوت جاری رکھتا، اگر تو یہ تلاوت جاری رکھتا تو مدینے والے جو مدینے کے رہنے والے ہیں صبح کو اس روشنی کو دیکھتے۔ یہ کون سی روشنی تھی؟ آسمانی روشنی۔ پاک باز فرشتے تھے، وہ آئے تھے تیری تلاوت کو سننے کے لیے۔ یہ قرآن کی تلاوت صحابہ کریں ان کے سننے کے لیے کون آتا ہے؟ آسمان کے پاک باز آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے میں جا رہے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو پیش کی سواری، اللہ کے رسول آپ سواری پہ سوار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں سوار نہیں ہوتا۔ جنازہ ہوا، دفن ہوئے، دفن کر کے اب واپس آئے جب کہ ہم نے اللہ کے رسول کو سواری پیش کی، اللہ کے رسول سواری پہ سوار ہو گئے کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے آپ سے کہا تھا سواری پہ سوار ہونے کے لیے، آپ سواری پہ سوار نہیں ہوئے، جاتے وقت اور آتے وقت جب دی اس وقت آپ سواری پہ سوار ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان سے فرشتے آئے ہوئے تھے اس صحابی رسول کے جنازے میں اور دفنانے کے لیے ہمارے ساتھ چل رہے تھے، وہ پیادل چل رہے ہیں اور میں سوار ہو جاؤں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دفن ہونے کے بعد جب وہ چلے گئے اس کے بعد میں سواری پہ سوار ہو کے آیا۔ یہ تصدیق کون کرتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، وحی کے بغیر بات نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے بغیر بات نہیں کرتا۔ تصدیق کرنے والا کون ہے؟ جس پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جابر بیٹے کس کے ہیں؟ عبداللہ کے۔ جنگ احد میں تیار ہوتے ہیں، ان کی 7 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ 7 بیٹیاں 1 بیٹا، اور بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں جنگ احد میں جا رہا ہوں، میں جنگ احد میں کفار سے لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے دشمن کو، رسول اللہ کے دشمن کو کاٹنے کے لیے، جہنم رسید کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری 7 بیٹیاں ہیں، آپ کی 7 بہنیں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اگر یہ وجہ نہ ہوتی تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا تاکہ تو بھی اس جنگ میں شریک ہو جاتا، جنگ احد میں شریک ہو جاتا، تو بھی شہادت پا لیتا۔ یہ بات کہہ کر کے یہ صحابی رسول عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں، احد کی لڑائی میں شریک ہوتے ہیں، کفار سے مقابلہ کرتے ہیں، لڑتے لڑتے آخر شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ شہادت اللہ کی طرف سے انہیں نصیب ہوتی ہے۔
ان کا بیٹا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کو وہاں لایا گیا، ان کے چہرے کا مسئلہ کیا گیا تھا، ناک کاٹی گئی تھی، کان کاٹے گئے تھے، یعنی اس کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بہن وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی ہیں، وہ چیخ اٹھتی ہیں، اے دشمنوں، میرے بھائی نے تمہارا کیا کیا تھا؟ تم نے اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جابر رضی اللہ فرماتے ہیں میں اپنے والد کو دیکھنے کے لیے جاتا تھا، مجھے پیچھے ہٹاتے تھے، مجھے منع کرتے تھے میرے صحابہ، میرے ساتھی۔ جب اللہ کے رسول نے میرے پھوپھی کی آواز سنی، چیخ سنی، پکار سنی، کہا چیخو مت، آواز نہ نکالو۔ ما زالت الملائکۃ تظلہ اجنحتہا، میں دیکھ رہا ہوں اس شہید کے اوپر آسمان کے فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں، اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، آج ہمارے فوج بھی اسی جہاد کے لیے تیار ہے۔ آج ہمارے مسلمان بچہ بھی انڈیا کو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا خون ہر بچے کا، ہر جوان کا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریلیاں نکل رہی ہیں، مسلمان تیار ہیں۔ ہمیں ہمارے حکمران جب اعلان کریں ہم لڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے، ہمیں فوج آرڈر دے گی ہم آگے بڑھیں گے، ان کفار کو لڑیں گے۔ ہمیں یقین ہے، ہمیں کیا یقین ہے؟ ہم اگر واپس آئے تو غازی، شہید ہو گئے تو جنتی۔ ان کو یقین ہے دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی خوار ہوں گے۔ یہ صحابی رسول عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ یہ بات بڑی غور کی ہے، سننے کی ہے، نوٹ کرنے کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے جابر، تیرا بابا جس سے اللہ تعالیٰ نے خود بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بات کی ہے، باقی لوگوں سے اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے بات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ آمنے سامنے، اس کے ساتھ آمنے سامنے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ فوت ہونے کا، شہادت کے بعد کا معاملہ ہے کہ آمنے سامنے بات کی ہے۔ اور کیا کہا ہے؟ کہا ہے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کیا چاہیے، بتلاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی طلب ہے؟ یہ صحابی رسول کہتے ہیں، اے اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے، اے اللہ مجھے تو دوبارہ زندہ کر دے، زندہ ہوں پھر شہادت حاصل کروں، پھر جا کے دشمنوں سے لڑوں، دشمنوں سے لڑوں، شہید ہو کے رہوں۔ باقی کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، دوبارہ شہادت کی تمنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ پہلے سے قانون بنا دیا ہے، جو فوت ہو جائے، جو شہید ہو جائے، اسے دوبارہ نہیں بھیجتا، پہلے سے قانون ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے پیغام بھیجا ہے، پھر انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے، یہ ہر مسلمان کو یقین دلاتا ہے لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، کفار سے لڑنے کے لیے ہمارا بچہ اس کال پہ، اس بات پر، اس پیغام پر تیار ہوتا ہے کہ اللہ پھر میرا پیغام پہنچا دو، ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صحابی کی وجہ سے یہ پیغام بتا دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
یہ جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راہ میں، انہیں مردہ نہ کہو، یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور وہی اللہ کے ہاں انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے، انہیں رزق ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن نے کہہ دیا، خالق کائنات نے کہہ دیا، اس صحابی کا پیغام ہے۔ آج ہم مسلمان ہماری فوج کے ساتھ مل کر کے، اپنی حکومت کے ساتھ مل کر کے ان دشمنان سے ہمارا بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، جوان بھی تیار ہے لڑنے کے لیے۔ انہیں یقین ہے اللہ کا یہ فرمان سچا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، شہداء کا پیغام سن لیجئے، وہ کیا ہے؟ وہ جنت میں بڑے خوش ہیں، ہرے پرندے ان کے پیٹ میں ان کی روحیں ہیں، وہاں وہ گھوم رہی ہیں، کھا پی رہی ہیں، اللہ انہیں رزق عطا کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث بتلا دوں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جنگ احد میں شریک ہوئے تھے، انہیں شہادت حاصل ہو گئی، شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں اس صحابی رسول کو آسمان کے پاک باز فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان کے گھر جا کر پوچھا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ شادی کی پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی سے ملاقات کی ہے، نبی کا اعلان سنا ہے کہ غسل کرو کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اتنی دیر بھی صحابہ کو برداشت نہیں تھی، اور نکل پڑتے ہیں اور کی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، پاکی کا غسل ایسے فرشتے عطا کر رہے ہیں۔ یہ پاک باز صحابہ جن کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے، یہ مجاہدین کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، تو اس عمل کے لیے پیچھے کون ہٹے گا؟ اس عمل کے لیے کوئی پیچھے نہیں ہٹنے والا، ہر بچہ ہر جوان اس کے لیے نکلنے والا ہے۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھنا، ہم نعرے بازی تو کرتے ہیں، ان باتوں کے لیے تیار تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں انڈیا کی فلمیں چلیں، ہمارے موبائل میں انڈیا کی فلموں کے کلپ ہو، ہم گانے انڈیا کے سنیں، کیا ہماری ان سے دشمنی ہے، محبت ہے؟ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مقابلہ کرکٹ کا صرف نہیں، ایمانی قوت سے، اگر اسلحہ نہ بھی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد کے لیے، صحابہ تھوڑے ہوا کرتے تھے، آسمان سے فرشتے نازل کرتا تھا، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ایمانی قوت تھی، ایمانی جذبہ تھا۔ اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو مضبوط بنا لیجئے، اسلامی غیرت کو حاصل کیجئے۔ اسلامی غیرت ہوگی، آپ کے پاس قوت ہے، ایمانی قوت ہے، تو آپ لڑ سکو گے، آپ دشمن کا مقابلہ کر سکو گے۔ آپ کو چاہیے آپ اپنے شہداء کے لیے، اپنے مجاہدین کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنے عمراء کے لیے دعا کیجئے، اللہ جو شہید ہو گئے ہیں انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوں۔ اے اللہ جو ساتھی اس معاملے میں شریک ہیں مجاہدین کے، ان کو اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سارے کے سارے تمنا کرتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی، ہمیں موت آئے تو شہادت کی آئے، اور زندگی گزارے تو غیرت کی گزاریں، عزت کی گزاریں، ذلت کی زندگی سے اے اللہ میں بچا لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ہر مسلمان اپنے اعمال اپنے عقیدے کی درستگی کرے۔ جو عقیدہ انسان کا درست ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت بھی قبول کرے گا، اس کا ہر عمل قبول کرے گا۔ اگر اس کے عقیدے میں خلل ہے، اگر اس کے عقیدے میں شرک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کا نام لے کر کے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ اگر 18 انبیاء یا آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع کی جائیں گے۔ حالانکہ نبی کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں، بڑے کو مخاطب کر کے چھوٹے کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہمیں ایمانی تیاری کریں، ایمانی قوت کی تیاری کریں۔ ہمارے اعمال عقیدہ درست ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہم دشمن کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دشمن کیوں پیچھے ہٹتا ہے؟ اس کے پاس اسلحہ ہے، باقی قوت ہے، افرادی قوت ہے، لیکن نہیں ہے تو ایمانی قوت نہیں ہے تو ایمانی قوت نہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ایمانی قوت ہے۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو اور مضبوط ایمانی قوت میں کر دے۔ اے اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں جتنے ہمارے فوج والے ہیں، جتنی فوجیں ہیں، ان کو اور بھی مضبوط قوت دے، ایمانی قوت عطا فرما۔ اے اللہ انڈیا والوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ مقابلے میں آئے تو اللہ ان مسلمانوں کے ذریعے انہیں ختم کر دے۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہمارا بچہ چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، وہ لڑنے کے لیے تیار ہے، اس کی تمنا اس کا ارادہ قبول کر لے۔ یا الہ العالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا پیغام جو تو نے اللہ بھیجا ہے ہماری طرف، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ اس کو اپنانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو ایمانی قوت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم دعا کرتے ہیں ہمارے حکمران کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں جب بھی ہمارے حکمران ہماری فوج اعلان کرے گی تو ہمارا بچہ ہمارا ہر مسلمان لڑنے کے لیے کفار کے ساتھ تیار ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے ہم زندہ رہیں عزت کے ساتھ، بچ کے آئے غازی، اگر فوت ہو گئے تو شہید۔ اللہ کے رسول کی حدیث بتلا دوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 100 درجات شہید کے باقیہ لوگوں سے 100 درجات بلند ہے۔ ایک درجہ کتنا اعلیٰ ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک۔ تو باقی جنتیوں سے شہداء کا اتنا رتبہ اعلیٰ ہے، تو ہمارے مسلمانوں کو چاہیے اور ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی۔ الحمدللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر شہر میں، ہر گلی میں، چھوٹے بڑے شہروں میں یہ ریلیاں نکل رہی ہے۔ یہ کیا اعلان ہے؟ ہم نے یہ پاکستان لیا ہے، کس بات پہ لیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے لیے لڑنا ہے، اسی لیے حاصل کیا ہے۔ اس میں اعلان کیا کرنا ہے؟ اسی عبادت کا، اللہ کے لیے خاص عبادت کرنا،
اور اسی چیز کا کہ ہم اگر زندہ رہیں تو ایسی توحید پہ رہیں اور شہادت پائیں تو ایسی توحید پہ پائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔